خودی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ شفیع سے چل شفیق تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست شفیق راؤ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بانی ریاض العلوم اکیڈمی حضرت علامہ و مولانا حافظ ریاض احمد صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری دعوت قبول کی اور مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے۔ محرم الحرام اتنا بہترین مہینہ ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے کچھ سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم بہترین انداز میں ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو حضرت، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ قاضی کے حوالے سے بڑا یہ تفصیل طلب جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں، بہت سارے جوابات دینے۔ تو تعزیہ کے حوالے سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ بالکل منع کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے۔ تو ہماری عوام یہ دیکھتی ہے کہ یار ایک عالم دین منع کر رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں کے جوابات دے دوں۔ دیکھیں، تعزیہ میں جو جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ تعزیہ در اصل جو ہے نا، وہ شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی صحیح نقل بنا کر اگر وہ گھر میں اس کو رکھ رہے ہیں، اور تو بالکل جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ غیر جاندار کی تصویر بنا کر گھر میں رکھنا بالکل جائز، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو زیادہ تعظیم والی چیز ہے، اس سے زیادہ برکت ہوگی۔ جیسے کہ نالین پاک ہوتا ہے، نالین پاک کو ہم لگاتے ہیں برکت کے لیے، اسی طریقے سے یہ بھی برکت کے لیے، تو یہ بالکل بنانا جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ ان کی جواز کی۔ اور جو کہتے ہیں ناجائز ہے، وہ اس لیے ناجائز کہتے ہیں کہ جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں، جو اعلیٰ علیہ رحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ جو رائج تعزیہ ہے نا، جو اس دور میں چل رہا ہے، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ وہ کیوں سارے معاملات آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی نہ اصل ہے، نہ کوئی شبیہ اس کے اندر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اپنا پری بنا کر گھوم رہا ہے، کوئی کیا بنا کر گھوم رہا ہے، کوئی گھوڑا بنا کر گھوم رہا ہے، اور اس کو پھر گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے خرافات آ رہے ہیں۔ منتیں اس سے مانگی جا رہی ہیں، اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کو پھر گلی میں گھمایا جا رہا ہے، تو لوگوں کو تنگی کا باعث ہے۔ اور یہ کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ کہ سوگ ایک پیدا کیا جائے۔ اور شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر سوگ اس طریقے سے کرنا حرام ہے، صرف اور صرف وہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن تک، اور نارملی آدمی کے لیے 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ وہ سوگ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو صورت جواز کی ہے، اگر اس حد تک رکھا جائے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن جو ہم یہاں تک آ جاتے ہیں، اب جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تعزیوں میں وہ فروٹ لگا دیتے ہیں، پھر وہ اوپر سے جو کھانا پھینکتے ہیں وہ نیچے گرتا ہے لوگوں کے پاؤں میں، یہ سب اسراف ہے، ناجائز، بالکل حرام کام ہے۔ تو ہاں، ان سے سر بچا جائے اور وہ پہلی والی صورت اختیار کی جائے تو بالکل جائز، اور اگر دوسری صورت کوئی اختیار کر رہا ہے تو بالکل حرام ہے۔ تعزیہ دیکھنا، تعزیہ بنانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سوالات مجھ سے کیا کہ بھئی چندہ دینا، دوسری صورت والے کو تو چندہ دینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، تو یہاں ہم مدد کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اور اسی طرح ناظرین، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی بھی علامہ صاحب بہت اچھے انداز میں آپ کو جوابات دیں گے۔ تو حضرت، میرا جو آپ سے دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ حضرت ان دنوں میں 9 اور 10 تاریخ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ حلیم بناتے ہیں، تو حلیم بنانا کیسا ہے؟ حلیم بنانا بالکل جائز ہے، کیونکہ جو لوگ حلیم بناتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ کے بناتے کہ شریعت میں لازم قرار دیا گیا ہے، ان کا یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں جس طریقے سے وہ کھانے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، حلوے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس دن جو ہے وہ ایک انہوں نے حلیم کو خاص کر لیا، لیکن یہ کوئی شرعی طور پر انہوں نے لازم نہیں قرار دیا۔ ہاں، اگر وہ شرعی طور پر لازم قرار دے دیں گے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے یا کوئی مسئلہ ہوگا، اگر میں آفت آ جائے گی، تو پھر یہ ناجائز کی صورت آ جائے گی، اس کو پھر علماء نے باطل قرار دیا ہے۔ باقی اس کے اندر جو خرافات آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ راتوں کو روڈوں پہ بیٹھ جایا جاتا ہے یا گلیوں میں بیچ میں بیٹھ جایا جاتا ہے، اور پھر وہ لاؤڈ لگا لیتے، تیز اسپیکروں میں جو ہے نعت چلا دیں گے، قوالی ہے، اس طریقے سے کچھ بھی سلسلہ کریں۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں ایسے نارملی اپنے حد تک سننا جائز ہے،
لیکن پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اگر اپنی حد تک رکھ رہے ہیں 10-15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ نے اتنی آواز رکھ لی ہے کہ بھائی گھروں تک لوگوں کی آواز جا رہی ہے، تو آپ کا وہ والا جو فعل ہے جو آپ نے حلیم بنائی وہ ٹھیک ہے، وہ جواز ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ آپ گناہ بھی کما رہے ہیں. دونوں جو ہے نا آپ شامل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اور لوگوں کو تنگ کرنا بالکل ناجائز ہے. اور باقی اس میں اور بھی بہت ساری خرافات ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ عشاء سے پہلے شروع کر دیتے ہیں اور رات اتنی لیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. دیکھیے ہمارا مین مقصد جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے شہید ہوئے اس کو دیکھنا ہے. اور ساری چیزیں کیا آ رہی ہیں؟ کیا نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بچانا ہے. اور مین چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے. ہم اسی کو قضا کر دیں گے تو باقی چیز سے وہ ساری چیزیں لینا میں سمجھتا ہوں بالکل جو ہے وہ الگ ہی ایک سلسلہ بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عین مقصد تھا. بالکل. تو ناظرین، سب سے پہلا تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہترین جواب دیا ہے، اور اس میں سے اگر ہم ایک مین چیز نکال لیں تو نماز. تو علامہ صاحب نے بہت ہی اچھی اس میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو قائم کریں. اگر اب تک وہ قضا کرتے آئے ہیں تو برائے مہربانی وہ اپنی تمام نمازوں کو جو ان کا ٹائم ہے ان پر وہ ادا کریں. اور علامہ صاحب، میرا جو آپ سے تیسرا سوال ہے وہ یہ کہ محرم کے ان خاص 10 دنوں میں کہ کوئی بھی خوشی والا عمل کرنا، جیسے کہ شادی، عقیقہ یا سالگرہ منانا، وہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں ان دنوں میں بالکل شرعی طور پر تو بالکل کر سکتے ہیں. شادی بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی خوشی کا کام ہو ان دنوں میں کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے. اچھا. شرعی طور پر منع نہیں ہے، لیکن اس کو یوں آپ ایک مثال کے طور پر سمجھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی سوگ کا معاملہ آیا ہوا ہو، کوئی اس طریقے سے ساری چیزیں ہو، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے بڑے کا انتقال ہو گیا، تو ہم خوشی نہیں کرتے، ہم بچتے ہیں. تو یہ ہم سوگ طاری نہیں کر رہے، لیکن ان دنوں میں ایک دلی کیفیت سوگ کی ہو جاتی ہے. کیونکہ سوگ کے حوالے سے یہ کہ سوگ کو طاری کرنا حرام ہے، لیکن اگر خود یہ کیفیت بن جاتی ہے وہ بالکل، یہ تو ایک سمجھو بخشش کا ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ ایک دلی طور پر ایسی کیفیت بن رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بہتر یہ کہ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں کریں گے لوگ بھی تان وغیرہ کریں گے تو حدیثوں میں یہ آیا کہ تہمت کی جگہ سے بچو، تہمت کے مقام سے بچو. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے بچتے ہوئے نہ کریں. لیکن اگر کوئی شرعی طور پر پوچھے کہ اگر کسی نے کر لیا تو یہ کیا معاملہ، گناہ گار تو نہیں، تو ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جائز ہے شرعی طور پر. بہتر یہ ہے کہ اچھا علامہ صاحب، میرا جو آپ سے چوتھا سوال ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو سبیل لگاتے ہیں گلیوں میں، روڈوں پہ، اور تیز آواز میں ساؤنڈ لگایا ہوتا ہے، اور ایک تعداد ان میں سے ایسی ہے، سب نہیں، ان میں سے ایک تعداد ہے جو کہ نمازیں ادا نہیں کرتی. نماز ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت بھی زیادہ تر ہیں جو کہ ساؤنڈ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ہیں جو بند بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو نمازیں ادا نہیں کرتی. تو حضرت ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور ان کے بارے میں آپ کیا جواب اس کا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مین مقصد تھا جس کے لیے وہ شہید ہوئے، ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائڈ میں، اور باقی جو ساری چیزیں نا اس کو اپنا لیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مین مقصد یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز وہ برقرار رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کے گئے وہ برقرار رہیں. ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے لے لیا ہے سبیل کو. سبیل میں اب آ جائیں، سبیل بالکل لگانا جائز ہے، بالکل بہتر ہے. اللہ تعالیٰ رحمٰن نے یہاں تک لکھا اگر سردیوں کا موسم ہے تو چائے پلائی جائے، اچھا، اور اگر چائے پلائی جائے، لوگوں کو جو ہے وہ گرم کپڑے دیے جائیں، ساری گرمی آئے تو پھر وہ جو ہے شربت وغیرہ ساری چیزیں وہ بالکل جائز ہے. لیکن ہمارا جو یہ عمل ہو گیا نا، تو ہم ہر اچھے کام میں خرافات کو ایڈ کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، روڈ پہ اگر کیا ہے تو روڈ اس طرح بند ہو جاتا ہے. ہمیں ہر وہ کام سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کو اذیت ہو. یہاں ساؤنڈ سسٹم سے لوگوں کو اذیت ہے، روڈ بند ہو رہا ہے تو وہاں لوگوں کو اذیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جس سے لوگوں کو اذیت ہے، تاکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دگنا ثواب حاصل کر ماشاء سکیں. اللہ. اچھا علامہ صاحب، میرا جو آپ سے ایک روزے کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ 9 اور 10 محرم کو عموماً ایک تعداد ہے جو کہ روزے رکھتی ہے، تو اس روزے کے بارے میں کیا فضیلت ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث مبارک میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ اس دن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو روزہ رکھا، لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ آئندہ جو سال آئے گا اس میں 9 اور 10 محرم ملا کر روزہ رکھوں گا. اور 10 محرم عاشورے کے دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے پورے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور عام جیسے محرم الحرام کے جو 10 دن مکمل یہ پورا مہینہ جو چل رہا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک روزہ اگر کسی نے رکھا تو اس کو 1 ماہ کا ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ اچھا کچھ لوگ یہ کہ
سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے 9 کو نہیں رکھا تو 10 کو بھی نہیں رکھ سکتے. نہیں, اگر انہوں نے 9 کو نہیں رکھا تو وہ 10 کو بھی رکھ سکتے ہیں, تو 10 کے ساتھ آپ 11واں ملا لیں. لیکن اگر وہ 11واں نہیں ملانا چاہ رہے تو صرف 10 بھی رکھ سکتے ہیں, تاکہ وہ ایک دن کی تو فضیلت پائیں. ہماری یہ روش بنی ہوئی ہے کہ نہیں, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں مکمل ثواب لے لیں, بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, کم سے کم ایک چھوٹ رہے تو دوسرے کو تو مکمل تھام لیں. تو اگر کوئی اکیلا ایک رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتا ہے, لیکن زیادہ بہتر عمل یہ ہے جو حدیثوں سے ملتا ہے کہ 9-10 کر لے یا 10-11 کر. اچھا, ماشاء اللہ. تو علامہ صاحب ماشاء اللہ آپ سے گفتگو میں بہت مزہ آیا اور بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں شکریہ, جزاک جوابات اللہ. موصول ہوئے. تو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ محرم الحرام کے ان خاص ایام میں ایک میسیج اچھا سا کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں ہمیں بیان کی ہیں, ہمیں ان ساری چیزوں کو لے کر آگے بیان کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم سبیل لگا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور اگر نماز چھوڑ دے رہے ہیں تو ہمیں اس طریقے کا کوئی فائدہ اس میں نہیں مل رہا. سبیل لگا رہے ہیں, ساؤنڈ بجا رہے ہیں, تو اس طریقے کا ہمیں فائدہ نہیں مل رہا. اور ہمیں ان دنوں میں بالخصوص یہ چاہیے کہ ہم غریب لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان تک یہ سبیل وغیرہ, کھانے وغیرہ, یہ ساری چیزیں پہنچائیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں. ماشاء اللہ. تو آج میرے ساتھ تھے علامہ ریاض صاحب, اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور بہت ہی اچھے سوالوں کا ہمیں جواب دیا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں گے تو ان کے علامہ صاحب بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیں گے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور اسے شیئر بھی کریں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون